اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں نہایت معذرت پیش کروں گا. بہت واقعاً معذرت چاہوں گا اس اعتبار سے، ایک جگہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ وعدہ خلافی ہو گئی اور اس کی وجہ سے میں 15 منٹ تاخیر سے پہنچا. بعض ہم آپ کی خدمت میں عذر خواہی کروں گا جو وقت آپ کا یہاں پر ضائع ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ عذر خواہی کو قبول کریں گے اور بندے کے لیے حلال فرمائیں گے. سورہ مبارکہ واقعہ کی تفسیر اور بعض معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ واقعہ قیامت کا پیش آنا اور اس کے بعد کے احوال پر ناظر ہے. قیامت کا خود پیش آنا اور قیامت کے بعد کے جتنے بھی احوال ہیں یہ ان تمام چیزوں میں سے ہیں کہ جن کا صحیح معنی میں درک کرنا یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے کل آپ کو مثال دی، انسان نے جو جگہ نہ دیکھی ہو، جس چیز کا ایکسپیرینس نہ کیا ہوا ہو، حتیٰ زمین کے اوپر انسان کے لیے اس کو درک کرنا اور صحیح معنی میں سمجھنا مشکل ہے. چہ رسد ایک پورا عالم تبدیل ہو جائے اور ایک عالم سے نکل کر ہم کسی دوسرے عالم میں چلے جائیں، اس کو درک کرنا یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں. ثانیاً پروردگار عالم، چونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتیاج رکھتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مطلب سمجھایا جائے تو وہ الفاظ کے قالب میں ہوں. گرچہ انسان الفاظ کے علاوہ بھی مطلب سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جو دوسرا کوئی بھی ذریعہ اتنا واضح اور صریح نہیں ہوتا جتنا کہ الفاظ واضح اور صریح ہو سکتے ہیں. لہذا انسان کو تصاویر کے ذریعے سے مطلب سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن تصویر دیکھنے والا اس سے اپنے مطلب کا مطلب لے گا، اپنی مرضی کا مطلب لے گا، اور عین ممکن ہے کہ مصور جو معنی پہنچانا چاہتا ہو وہ درک ہی نہ ہو. اسی طرح سے اشارہ مطلب پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈیٹیلز اور صراحت آپ اشارے کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے. انسانوں کو کوئی مطلب پہنچانے کے لیے جو سب سے زیادہ صریح، جو سب سے زیادہ واضح، جو سب سے زیادہ ڈیٹیل وسیلہ ہے وہ الفاظ کا ہے. لہذا پروردگار عالم نے انسانوں سے کلام کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے سلسلے کو جو جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ الفاظ کے قالب میں اور الفاظ کے ذریعے سے. یہ ہماری ضرورت ہے. لہذا خود قرآن کریم انشاءاللہ آگے چل کر بحث آئے گی بھی، میں تفصیل سے وہاں عرض بھی کروں گا کہ قرآن کریم کی جو اپنی حقیقت ہے وہ حقیقت نورانیہ ہے. یہ حقیقت نورانیہ قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے قلب پر نازل ہوئی ہے. یقیناً وہ مرحلہ کہ جہاں پر پروردگار عالم کی جانب سے قرآن قلب حضرت پر نازل ہو رہا ہے، نہ وہ مقام مادہ ہے، نہ وہاں الفاظ ہیں، نہ وہاں پر آواز. بس وہ قرآن جو حضرت کے قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ اپنی حقیقت نورانیہ کی شکل میں نازل ہو رہا ہے. یہ حقیقت نورانیہ، اس کو ہم اس وقت تک درک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی روح کے مراتب کو درک نہ کر لیں. لہٰذا انشاءاللہ میں نے عرض کیا، تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
اب جب الفاظ درمیان میں آتے ہیں تو الفاظ کی مشکل یہ ہے کہ الفاظ اپنے تمام معنی بعض اوقات جو بیان کرنا چاہ رہا ہوتا متکلم اس کا ساتھ نہیں دیتے، لہذا پھر فصاحت اور بلاغت کے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے ظاہر لفظ کو سامنے رکھ کر کوئی اور مطلب پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اس مطلب کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکے۔ لہذا قرآن کا ظاہر، اب یہ ہمارے ہاں بحث ہے، اصول کے اندر بھی بڑی مارکۃ الآراء بحثوں میں سے ہے کہ آیا قرآن کا ظاہر حجت ہے یا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر جگہ قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے۔ جہاں صراحت موجود ہو، جہاں قرائن عقلی موجود ہوں، وہاں پر آپ ظاہر پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں ہمارے پاس قرائن بالعکس جا رہے ہوں تو پھر وہاں پر قرآن کے ظاہر کو حجت نہیں لیا جائے گا۔ مثلا بہت سارے مقامات میں سے وہ تمام مقامات کے جو خدا سے متعلق جسم و جسمانیت کا اظہار کرتے ہیں، فوق اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے ہاتھ سے مراد خدا کا کوئی جسم اور جسم کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ خدا جسم و جسمانیت سے اور اجزاء اور جزئیت سے ماورا اور منزہ ہے، لہذا یہاں پر ہاتھ کا لفظ استعمال کیا گیا، استعارہ کس چیز کا ہے؟ طاقت کا اور قدرت کا۔ لہذا اب ہر وہ شے کہ جو خدا کے قدرت کو ظہور دے سکتی ہے اس کو ہم ید اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور بالعکس یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ کہ جو اللہ کی قدرت کے ظہور کا نمونہ بن جائے وہ ید اللہ بن سکتا ہے۔ لہذا جب حضرت امیر علیہ السلام نے دروازہ خیبر کو نکالا اور لوگوں نے تعجب کیا تو آپ نے اس تعجب کے مقابلے پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے کیا بالقوت الرحمانیہ یا روحانیہ لا بالقوت الجسمانیہ، حضرت نے فرمایا کہ میں نے رحمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قدرت یا روحانی قدرت کے ذریعے سے انجام دیا، لا بالقوت الجسمانیہ، قوت جسمانیہ نہیں ہے یہاں پر بلکہ قوت رحمانیہ یا قوت روحانیہ۔ بس جہاں سے بھی اب یہ جتنے بھی مراتب ہیں یہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر ہر جگہ پر حجت نہیں ہے۔ خوب اس مطلب کو بیان کرنے کا آج کی گفتگو سے ربط یہ ہے کہ جب ہم جنت کے یا جہنم کے بعض احوال پڑھ رہے ہیں تو اس کو بہت اس انداز سے ورڈلی انداز سے الفاظ کے ظاہر معنی کے انداز سے لینا یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں کی کنڈیشن جو ہمارا ذہن جس اعتبار سے قبول کر سکتا ہے اس اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جتنا انسانی علم اور عقل ترقی کرتی چلی جائے گی یہ معانی اور مطالب اتنی ہی ڈیپتھ کے ساتھ خود بخود انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جو افراد سابقون پروردگار نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو آگے چلنے والے ہیں، آگے رہنے والے ہیں، میں نے عرض کیا تھا وہ جو کہ جن کو ہم کہیں گے ٹو بی فالوڈ، جن کو فالو کرنا ہے، ان کا مقام جنت میں الگ جداگانہ ان کے لیے جو نعمتیں بیان کی گئیں ان میں سے کچھ کا بیان میں نے آپ کی خدمت میں کل کیا۔ ولدان المخلدون ہیں، حور عین ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا اور پھر فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو بھی نعمتیں ہم انہیں دے رہے ہیں یہ جزا ہے بما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی حتی سابقون کے لیے اب ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے اور ہم بعض اوقات اہل بیت اطہار یا معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ایک جنرل کانسیپٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا بعض افراد نے اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا، کہا کہ وہ یہاں پر ہمارے اور آپ کے سامنے عمل انجام دیتے ہیں صرف ایک شرف کے طور پر، صرف ایک ظہور دینے کے لیے، ورنہ اگر وہ کوئی عمل انجام نہ بھی دیں تو جنت ان کی ملکیت ہے۔ یہ بنیادی طور پر پروردگار اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، یہ مطلب نہ قرآن سے کہیں ثابت ہوتا ہے نہ اہل بیت اطہار نے اس طرح کا مطلب کبھی ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اہل بیت اطہار نے جب پیغمبر حسنین علیہ السلام کو جوانان اہل جنت کہہ رہے ہیں
تو اب اس سے یہ معنی اخذ کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی عمل نہیں کریں گے تب بھی جنت ان کی ہے، یا اہل بیت اطہار کی نسبت یا پیغمبر کی نسبت، اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ یہ نہ قرآن کا کانسیپٹ ہے اور نہ اہل بیت اطہار کی روایات سے کوئی ایسا معنی ظہور کرتا ہے کہ جی ہم بغیر عمل کے جنت میں پہنچ جائیں گے، بلکہ خود اہل بیت اطہار کا عمل سب سے پہلے اس بات پر ناظر ہے کہ وہ جتنی شدت کے ساتھ شریعت کے پابند رہے اور جتنی شدت سے شریعت کو عمل کرتے رہے وہ اپنی جگہ۔ پھر حضرت کے احادیث میں کرارن و مرارن، مثلا اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا کسی معصوم غالباً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت کے سامنے کسی نے اس طرح کا اظہار کیا کہ جی بتایا کسی نے کہ آپ کے بعض شیعہ یا آپ سے نسبت رکھنے والے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم جب اہل بیت سے منسلک ہو گئے، ہم ان سے تعلق پیدا کر لیا تو اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں اس بات پر کہ حضرت امیر، حضرت امام حسین، دیگر ائمہ وہ عمل کو انجام دیتے ہیں، کسی گناہ سے اس طریقے سے بچ رہے ہیں اور اپنے لیے خدا سے امید یہ رکھتے ہیں کہ خدا ان کو اس عمل کی جزا کے طور پر بہشت عطا کرے گا، اور کوئی آ کر یہ ادعا کرے کہ ہم ان سے تعلق رکھ کر بغیر عمل کے جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ پیش آیا ہو کہ بیان میں کوئی نقص رہ گیا ہو جس کا مطلب کسی نے غلط دیا ہو، پھر آگے ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت عقیدے کا نتیجہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر عقیدہ صحیح ہونے کے جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے بحث کھلتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی عقیدہ صحیح نہیں ہے لیکن عمل نیک کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اس عمل نیک کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے مگر جنت نہیں مل سکتی۔ جنت کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ اب یہاں پر جب ہم بحث پیش کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں پر ناظر ہوتی ہے بات کہ یہ شخص ایسا شخص مراد یہاں پر نہیں ہے کہ اس کے پاس حق آیا ہو اور اس کے باوجود بھی اس نے حق کو قبول نہ کیا ہو۔ دیکھیے میں اس بات کو بہت دفعہ دہرا چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنت اور جہنم کا ٹکٹ نہیں دیا ہوا، یہ اختیار 100% پروردگار عالم کا ہے، یہ عبد اور رب کے درمیان کے معاملات ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سرٹیفائیڈ طور پہ، ہاں جن کی منافقت، جن کا کفر، جن کا فسق و فجور ظہور کر جائے اس طریقے سے واضح، مثلا قاتل معصوم، معصوم کو تکلیف دینے والا، یا علناً کفر اور الحاد پر عمل کرنے والا، مسلمانوں اور اسلام سے دشمنی کرنے والا، یہ ظاہر ہیں، یہاں پر کوئی خفا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے مقابلے پر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے عمل سے ایمان کو، اسلام کو، شہادتوں کے درجات کو حاصل کیا، یہ واضح ہیں۔ اب ان کے بعد جن لوگوں کے ہاں کفر واضح نہیں ہے یا کسی کا ایمان واضح نہیں ہے، وہاں پر ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو واضح طور پر یہ کہیں کہ جی یہ حتماً جہنم میں جائے گا، یہ حتماً جنت میں جائے گا، نہیں، یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ اب ظاہری طور پر ایک شخص متدین ہے لیکن نہیں معلوم خدا اور اس کے درمیان معاملات ایسے ہوں کہ حق کو قبول نہ کرتا ہو۔ اسی طرح سے بالعکس کو ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہو کہ شاید کافر ہے یا کسی اور مذہب پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنے خدا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، اس کی خدا کے ساتھ تعلق، اس نے اپنے لیے جو عقیدہ خدا کے مقابلے پر اختیار کیا ہو وہ بینی و بین رب ہی، اس کے اور اس کے رب کے درمیان صحیح عقیدہ ہو، تو یہ معاملات اب خدا کے۔ لہذا ہم ایگزیکٹلی کسی کے بارے میں یہ فتوے یا یہ حتمی نکات حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جنت میں اور فلاں شخص جہنم میں جائے گا، لیکن عمل اور عقیدے کا تعلق یہ ہے۔ اگر عقیدہ کوئی اپنی زندگی میں صحیح حاصل کر لیتا ہے مرنے سے پہلے تک تو بالآخر اس کو جنت میں پہنچنا ہے۔ اب یہ بالآخر کا معنی کیا ہے؟ بالآخر کا معنی یہی ہے کہ اگر ایسے شخص کا جس نے اپنا مرنے تک عقیدہ سیف کر لیا، اس کے نامہ اعمال میں مسائل سنگین ہیں، گناہ اس کے سنگین ہیں، اب یہ امکان کی بات ہے، یعنی ہم صرف ایک امکانی سرحد میں رہ کر بات کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہم نے تصور کر لیا کہ جو گناہگار ہونے کے باوجود اپنے ایمان کو بچا گیا کسی بھی طرح سے، تو اب اگر اس نے گناہ بہت انجام دیے ہیں تو اس کا حساب کتاب ہوگا دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اور حتیٰ قیامت میں بھی۔
لہذا یہ معاملات خدا کے ساتھ ہم صرف امکانی طور پر بات کرتے ہیں. اس کے مقابلے پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ آخر وقت میں اپنا ایمان ختم کر دے تو اس کے اعمال کو خدا ضائع نہیں کرے گا، کمپنسیٹ کرے گا، لیکن پھر ایسا شخص جنت میں نہیں پہنچ سکتا. لیکن عمل اور عقیدے کا آپس میں کنیکشن یہ ہے کہ عقیدہ یقیناً بہشت تک پہنچانے والا ہے. عمل بنیادی طور پر عقیدے کا گارنٹی پرووائڈ کرنے والی چیز ہے، تضمین کرنے والی شے ہے. یعنی اعمال میں بعض اوقات کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو حتیٰ انسان کے عقیدے کو، اس کے ایمان کو بھی ختم کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں یعنی یہ سوچ کر کہ میرا عقیدہ، میرا ایمان شاید صحیح ہے لہذا میں جو مرضی کروں، ایسا نہیں ہے. ہمیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر عمل صالح انجام دینے کی ہم نے کوشش نہیں کی اور غفلت برتی تو عین ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا صادر ہو جائے کہ جو حتیٰ میرے ایمان کو بھی ختم کر دے. لہذا خود اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ پروردگار کا معاملہ، ان کے تمام درجات، عصمت کی بحث میں ہم نے اس کو بہت تفصیلاً بیان کیا کہ معصوم ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی مراتب اور مقام ہیں وہ کسی عمل یا کسی محنت کے بغیر ہے، نہیں. لہذا دنیا میں انہوں نے جو سختیاں دیکھیں، جو مسائل دیکھے اور ان تمام کے مقابلے پر جس ایمان کا مظاہرہ کیا، جس نے ثابت ہمارے لیے بھی کر دیا کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کو اس مرحلے پر ہونا چاہیے. لہذا جزاء بما كانوا يعملون، جو جزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ ان اعمال کی جزا ہے جو انہوں نے انجام دیے. لہذا لا يسمعون فيها اللغو ولا تأثیما، یہ جنت کے اندر کوئی بھی لغو اور کوئی بھی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، جو جنت کی لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ سلام، سلام، سلامتی بھیجنے کی، یا ایسی لینگویج ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے نہ لغو بات کوئی پائی جاتی ہے، نہ کوئی فضول گفتگو ہے، اور نہ ایسی گفتگو ہے کہ جو کہ گناہ سے آلودہ ہو. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو رائج ہوئی ہیں اور جن سے سختی کے ساتھ اجتناب کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک مقام ہمارے ہاں گالی دینے کا رواج ہے. جتنے بھی مقدسات ہیں اور جتنے بھی محرمات ہیں، ان کی نسبت کچھ اصول ہیں، یہ اگر ہم اس کی رعایت کریں تو ہمارے لیے بعض مقامات آسان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مقدس شے، کسی بھی باعظمت شے، کسی بھی حرام شے، ان کی جو حدود ہیں ان کو اگر توڑنا ہو تو راستہ شوخی اور مذاق کا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری، ایک عرصے تک مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ کثرت مذاق، کثرت شوخی، کثرت مزاح قلوب کی موت کا باعث بن جاتا ہے. تو میں بڑا کنفیوز ہوا یہ سوچ کر کے مثلا ہمارے اور آپ کے لیے ہے بھی، انسان مزاح کرتا ہے، شوخی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک مثلا تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے. تو اس کو قلوب کی موت سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کثرت کو منع کیا گیا، اصل کو منع نہیں کیا گیا. لہذا ایک چھوٹا موٹا مذاق، ایک چھوٹی موٹی مزاح کی کیفیت، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. حتیٰ مومنین کو ہنسانا، مومنین کو خوش کرنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کر لانا، یہ استحباب رکھتا ہے. لیکن اس سے آگے کے مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم زیادہ مذاق اور شوخی کے اندر جاتے ہیں، اس کی کثرت دلوں کو مارتی ہے. کیسے مارتی ہے؟ کثرت اور مذاق کے دوران ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر ہم حدود الہیہ کو پامال کرنے لگتے ہیں، صرف مذاق کی نیت سے. مثلا محرمات کا تذکرہ مذاق کے ساتھ کر دیں. اب وہ چونکہ مذاق ہوتا ہے اور بات یہی ہوتی ہے کہ جی یہ سیریس گفتگو نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو تحمل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے مقدسات کو مذاق میں شامل کر لینا، ان مقدسات کو مذاق میں شامل کرنے سے ان کی حرمت، ان کی عظمت کا جو مقام ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ان دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم کسی حرام شے کے متعلق زیادہ مذاق اور شوخی کریں گے
تو اس کی جو قباحت ہے وہ ہمارے لیے آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائے گی. لہذا آپ اگر اب نوٹ کریں گے ہمارے اطراف میں بہت سارے مذاق حرام چیزوں سے متعلق ہیں. ہم مذاق میں زنا کی گفتگو مذاق میں، نامحرم کے ساتھ تعلق کی گفتگو مذاق میں، اور بہت سارے حرام، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور بہت سارے اس طرح کے، اس کو مذاق کے لبادے میں لا کر جب آپ اس کو کثرت سے بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی قباحت لوگوں کے سامنے کم ہونا شروع ہو جائے گی. جب قباحت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ اس کی کامن مثال لیں. سب سے زیادہ گالی کسی بھی مومن کے لیے خاص طور پر سب و شتم کے لیے، اس کو بالکل ذہن میں بیٹھا لیں. حتی بعض علماء نے گناہان کبیرہ میں شامل کیا. گالی بکنا، گالی دینا ان ایوری کنڈیشن مذموم ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی ہم خدا کے دشمن کو گالی دے سکتے نہیں دے سکتے، اہل بیت کے دشمن کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے. کلیئر کر لیں اس کو اپنے ذہن. دیکھیے لعنت بھیجنا، تبرہ کرنا، تبرہ کا بھی عام معنی براءت یعنی دوری اختیار کرنا، ان کے عمل سے، ان کے فکر سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ اصل براءت ہے. یعنی وہ آدمی کہ جو دشمنان اہل بیت پر لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن اس کے اپنے اندر کریکٹرسٹکس دشمنان اہل بیت کے ہیں، تو یہ لعنت کا وہ مستحق وہ خود بھی ہو رہا ہے. براءت اور لعنت کا ہرگز معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر کریکٹرسٹکس وہی رکھیں. اسی وجہ سے روایت کے الفاظ ہیں رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جن پر لعنت بھیج رہا ہے، مثلا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن غیبت کرنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے اور میں خود غیبت کرنے والا ہوں، تو یہ قرآن کی لعنت کہاں جا رہی ہے؟ سب سے پہلے میرے اوپر ہی آ رہی ہے کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں. قرآن جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے اور میں جھوٹ بولتا ہوں، تو یہ لعنت کہاں جا رہی ہے؟ مجھ پر آ رہی ہے. بہت واضح سی بات. تو اب ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لعنت اور بیزاری بنیادی طور پر عملی اور عقیدتی مرحلے میں ہے. الفاظ کے سانچے میں بھی اس وقت ڈھلے گی جب کسی زبان سے زیبا ہو. لہذا ہمارے ہاں مسائل جو سنگین ہے، سب و شتم، گالی دینا. اب یہ گالی ہمارے کلچر میں عام کیسے بنی ہے؟ اس لیے کہ اس کو شوخی اور مذاق کا حصہ رکھا گیا. ایک طولانی مدت تک مذاق میں گالی، مذاق میں گالی. اب وہ کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں اب فکر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دوستی اس وقت تک بہت صمیمی اور بہت گہری نہیں لگتی جب تک وہ آپس میں گالی سے بات نہ کر رہا ہو. اب انسان اس کی قباحت کو کبھی سوچے تو صحیح. یعنی یہ دو دوست ہیں جو ایک دوسرے کو مثلا معذرت کے ساتھ لیکن فرض کریں کہ ماں بہن کی محرمات کی گالیاں دے رہے ہیں. یہ واقعاً دوستی ہے، اس کو واقعاً دوستی کہیں گے. یعنی کسی کے محرمات، کسی کے مقدسات کی توہین کرنا، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی توہین کرنا، اور اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جی یہ بڑا مذاق ہو رہا ہے. یہ ہمارے اپنے کردار کی پستی کی علامت ہے. لہٰذا ایک سخت حدیث بھی جو میری نظروں سے گزری ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو بولتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیا نکلتا ہے اور مغلظات بکتا ہے، ایسے شخص کے نطفے میں کہیں کوئی مشکل ہے. روایت کے الفاظ، کردار کا اور بیہیویئر کا پرابلم ہے. ہمارے ہاں تعجب ہوتا ہے، قرآن کی کلاس لے کر نکلے ہیں، مجلس سن کر اٹھے ہیں، ابھی امام بارگاہ کے احاطے میں کھڑے ہوئے ہیں، امام بارگاہ سے گاڑی باہر نکل رہے ہیں، کوئی پیچھے آ گیا، کسی کی موٹر سائیکل آ گئی، ابھی مجلس سے سید الشہداء سے اٹھ کر آئے ہو، ابھی قرآن اور درس کی گفتگو، ابھی مسجد سے باہر نکل رہے ہو، اور پھر زبان پر، اور پھر بعض اوقات تو بعض جگہوں پہ واقعاً لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد تو ہم چکر آنے لگتے ہیں کہ خدا جانے یہ یعنی کیا ہے ان کی زبان، کیا لینگویج ہے. اس گالی بکنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا، گالی کے ساتھ گفتگو کو فرینڈشپ سمجھنا، گالی اور مغلظات کے ذریعے سے کلام کرنا،
یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ یہ اہل بہشت کا مقام ہرگز نہیں ہے. کل کسی نے سوال کیا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے عقیدے کے مراحل میں جنت ان کے لیے اوکے ہو جائے، باقی بھی بہت سارے مسائل ان کے اعمال کے ایسے ہوں کہ وہ نکل آئیں، جہنم میں نہیں گئے. اب یہ جہنم میں نہ جانا یہ اٹ سیلف ایک ریلیف ہے. اس کو اگر انسان کنسیڈر کرے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا قیامت کے دن کہ کسی کو جہنم میں نہ بھیجا جائے. اپنی جگہ ایک پورا ریلیف ہے، یہ پوری ایک رحمت ہے پروردگار کی جو کسی کے شامل حال ہو جائے. لیکن اس جنت کے ٹکٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ پلک جھپکتے ہی پہنچ گئے. نہیں، جائیے روایت اٹھا کر دیکھیں کہ صراط کے جو جنت کے اور قیامت کے دیگر مراحل کے درمیان ہیں، کئی لوگوں کو سینکڑوں سال لگ جائیں گے اس کے اوپر. اب یہ کس وجہ سے لگیں گے؟ یہ جو جنت میں پہنچنے کا ٹائم ہے اس میں بعض روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے کریکٹرز میں ہر وہ چیز جو جنت کی قابلیت نہیں رکھتی، جب تک اس کی اصلاح جنت سے پہلے نہیں ہو جائے گی ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ گالی بکنے کا ایک مزاج ہم نے پیدا کر لیا. اگر میں دنیا میں اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور اگر یہ باعث نہ بنی یا اور برزخ کی کچھ سزاؤں سے میری جان چھوٹ گئی یا اہل بیت کی شفاعت مجھے کہیں بچا گئی، تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گالی بکنے کا بیہیویئر باعث بنے کہ مجھے جنت میں پہنچنے میں ٹائم لگے. کیوں؟ جنت کے اندر نہ لغو گفتگو ہے اور نہ ہی گناہ سے آلودہ گفتگو. لہذا ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں جنتی بنانا ہے. ہم نے اپنے اندر کریکٹرسٹکس جو پیدا کرنے ہیں وہ دنیا میں اپنے اندر پیدا کرنے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ. اب غور کیجئے گا، پہلے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تعارف کرایا میمنہ، اب جب کروا رہا ہے تو اصحاب الیمین. ان دونوں کا کنیکشن میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا. میمنہ یمین سے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم مشأمہ کے مقابلے میں معنی کریں گے میمنہ تو میمون سے، بابر کے یمن سے ہے. اصحاب یمین کو یمین جب یہاں پر کہا جا رہا ہے تو یہ اسی ڈسٹریبیوشن کی طرف ہے کہ یہی سیدھے ہاتھ والے بھی ہوں گے. اب یہ سیدھے ہاتھ سے مراد سیدھی طرف کھڑے ہوئے، بعض میں اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. بعض میں اصحاب یمین کہا گیا کیوں؟ ان لیے کہ ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا. سیدھے ہاتھ میں اعمال یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب کی ایک سرعت جو ظہور کرے گی، وہ اعمال کے ڈسٹریبیوشن ہونے کی ترکیب ہے. جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آ رہی ہوگی ان کا معنی خود بخود یہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ بخشے جائیں گے، ان کے ایمان، ان کے عقیدے قابل قبول ہو گئے. اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال جا رہا ہوگا ان کے بائیں ہاتھ میں آنے کا واضح طور پر مطلب کیا ہے کہ ان کے عقیدے اور ان کے اعمال، ایمان اور عقیدہ خدا کے ہاں کنفرم نہیں ہوا، لہذا انہوں نے جہنم میں جانا. لہذا اب یہاں پر وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، یہ سیدھے ہاتھ والے کیا کہنا ان کا. اب ان کے لیے جو جنت کی تعریف ہیں، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. سدر بیر کے درخت کو کہا جاتا ہے اور بیر کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں. اب یہاں پر فرمایا کہ ایسا سدر اس کے سائے میں کہ جو مخضود ہے، یعنی ایسا کہ جس کے اندر کانٹے نہیں ہیں. اب مثلا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اصحاب الیمین بیری کے درخت کے نیچے کھڑے ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہیں. یہ ظاہری معنی، اگر اب ہم اس کو ظاہر تک رہیں گے تو شاید بیر کے درخت سے آگے ہم کہیں نہیں جا پائیں گے. لیکن بنیادی طور پر اب صدر سے کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹلی بیر ہے یا بیر کی کچھ اور خاصیتیں ہیں، بیر کے درخت کے اندر پائی جانے والی کچھ اور کوالٹیز ہیں. لیکن جو چیز خاص طور پر اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے، مخضود، کانٹے نہیں ہوں گے. یعنی ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کے ساتھ کمفرٹیبلٹی ہے، اس کے اندر کوئی اذیت و آزار نہیں ہے. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ.
تلح بنیادی طور پہ جمع ہے تلحہ کی. تلحہ عربی میں کیلے کو کہتے ہیں. کیلے کے درخت منضود کہ جن کے خوشے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کیلے کا درخت دیکھا ہوگا, کیلے کی تقریباً جو کیفیت ہوتی وہی ہوتی ہے کہ اس کے جو بنچ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر میں تھوڑا سا آپ کو پلٹاؤں گا کہ اب اگر ہم یہاں پر معنی کرنا چاہیں اور ہمیں قیامت میں اصحاب یمین کے لیے کیلے کا درخت نظر آ رہا ہے تو کیلے کے درخت کو ویژولائز نہ کریں, ایسے کسی درخت کو ویژولائز کریں کہ جس کے پکے ہوئے میوے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے حاضر ہوں گے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. اب ان تمام درختوں کے لیے جو ایک اور کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے بیان کی, ظل سائے کو کہتے ہیں, ممدود کھچا ہوا, مد یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا, ہمارے ہاں بچپن میں پڑھا تھا الف مد آ. یہ جو آ کہا جا رہا ہوتا تھا یہ بنیادی طور پہ مد یعنی کھینچو, الف کو کھینچنا ہے تو الف کو کھینچیں گے تو وہ آ ہو جاتا ہے. مد بنیادی طور پر کھینچنے کو کہتے ہیں. ممدود جن کا سایہ کھچا ہوا ہوگا یعنی سایہ دار درخت ہوں گے. اب یہ جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہیں, ہم نے جو ابھی پیچھے گفتگو کی کہ قرآن کے ظاہر کو ہر جگہ ہم نے اس طریقے سے نہیں لینا. اب یہ جیسی بھی جگہ پر ہوں گے قیامت کے, ابھی آگے چل کر آئے گا کہ قیامت کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس کے اندر سایہ نہیں ہوگا, اس کی دھوپ بہت جلا دینے والی ہوگی. وہاں کھانے اور پینے کے حوالے سے شدید بھوک اور شدید پیاس کا عالم ہوگا. اب اس بھوک اور پیاس اور دھوپ کے عالم میں پروردگار اصحاب الیمین کے لیے جو بیان کر رہا ہے وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ کنڈیشن یہ ہیں کہ یہ ان درختوں کے نیچے ہوں گے کہ جو ان کے لیے کمفرٹیبل ہوں گے, ان کے جو میوے ہیں وہ ان کے لیے آمادہ ہوں گے اور بہت ہوں گے. ایسے درختوں میں ہوں گے جن کا سایہ پھیلا ہوا ہوگا. وَمَاءٍ مَسْکُوب, ماء پانی کو کہتے ہیں, سکبا انڈیلنے کو کہتے ہیں. ویسے ایک کتاب ہے شاید کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو, دامۃ الساکبہ, آغا باقر بہبہانی کی. دامہ آنسو کو کہتے ہیں, ساکبہ گرنے کو کہتے ہیں, انڈیلنا. دامۃ الساکبہ یعنی بہتے ہوئے آنسو. ماء مسکوب, اب یہ جہاں پر ہوں گے وہ جگہ کیا ہوگی؟ این وہ مرحلہ کہ جہاں قیامت میں پیاس اور بھوک کی شدت ہے. یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے لیے پانی کو جس طرح سے کوئی آبشار بہائی جاتی ہے, سرازیز کیا جاتا ہے پانی کو, ان کے لیے پانی کو اس طریقے سے بہایا جا رہا ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ, اور ان کے لیے کثرت سے پھل موجود ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, ان پھلوں کے حوالے سے نہ مقطوع ہوگا نہ ممنوع, یعنی پھلوں کے حوالے سے یا جنت کی کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں لا مقطوعہ, یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ اب ہے اور تب نہیں ہے, نہیں, لا مقطوعہ کنٹینیوسلی اویلیبل ہوں گی. ولا ممنوعہ, جنت کے اندر کوئی چیز کسی بھی اعتبار یعنی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے کوئی منع کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہو. جیسے دنیا میں بعض چیزیں چونکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اس لیے ممنوع, ان چیزوں کا اپنا کوئی فائدہ ہے. مثلا مثال ایک بات ہے, کوئی چیز جو کہ زہر آگین ہو, چونکہ زہر مسموم ہمیں مار دینے والا ہوتا ہے لہذا اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر آپ اسی زہر سے کوئی دوائی بنا لیتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی رکھی ہی نہیں ہے کہ جس کی انسان کی نسبت کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی اعتبار سے کوئی کیفیت ہو. لہذا جنت میں جو کچھ بھی ہوگا لا مقطوعہ ولا ممنوعہ. چند ایک مطلب, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ حضرت کی آج شب وفات ہے, آپ سب کی خدمت میں تزلیت اور تعزیت بھی پیش کرتا ہوں. ایک مطلب عرض کروں گا اسی بات سے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ قرآن کا ظاہر, الفاظ کے ظاہر کو ہر جگہ حجت لینا اور اس کے ظاہری معنی کو اختیار کرنا جبکہ آپ کے پاس قرینہ موجود ہو. پروردگار فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عائل پا کر غنی کیا. اب اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ عائل عربی میں بنیادی طور پر فقیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا.
ہوتا. دیکھیے اگر پروردگار پیغمبر کو فقیر ہی کہنا چاہتا تو نسبتاً یہ بات زیادہ بہتر تھی کہ یوں کہا جاتا وَوَجَدَكَ فَقِيرًا فَأَغْنَا، ہم نے تمہیں فقیر پا کر غنی کر دیا. بس خدا جب عائل کہہ رہا ہے تو کوئی معنی یقیناً ملحوظ ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر چیز ہم تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا قرآن اپنے اندر تدبر کی جو حکم کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں سے، جو تدبر چاہتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ غور فکر کرو گے تو وہ معنی آپ کے سامنے آئے گا جو ظاہر لفظ میں موجود نہیں ہے. عائل کا لفظ عیال سے نکلا ہے. ہمارے ہاں یہ لفظ کثرت سے تو اب استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک کامن یوز جو ابھی تک ہے وہ شادی کارڈ کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں. جن کو ہم نے وتھ فیملی بلانا ہو اور اردو کی رعایت کر رہے ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں بمائے اہل و عیال. عیال بنیادی طور پر عائل، عیالہ کا جو اصل مادہ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہونے کے معنی میں ہے. عائل عربی میں پیراسائٹ پلانٹ کو کہتے ہیں، وہ پلانٹ کے جو اپنی جڑیں نہیں رکھتا اور کسی اور پلانٹ کے ذریعے سے اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے. پیراسائٹ پلانٹس جن کو کہا جاتا ہے. عائل، اس کے بعد عیال خاندان والوں میں سے ان افراد کو کہتے ہیں جو باپ پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. چونکہ بچوں کی اپنی جڑیں نہیں ہوتی تو وہ اپنے رزق و روزی کو باپ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ مثلاً کو ہم پیراسائٹ تو نہیں کہتے، لیکن وہ تشبیہ جو اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنا رزق کسی اور جگہ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس نسبت سے. لہذا بنیادی طور پر کسی بھی شخص کا عیال ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کی زیر کفالت ہوں. اب یہ مسئلہ آخر رمضان میں پیش آتا ہے جب فطرہ نکالنا ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں آغا صاحب یہ فلاں شامل ہے، فلاں ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ مثلا بلی شامل ہے یا نہیں. یقیناً ان کی ایمان کی کیفیت ہے، وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ بھئی جتنے بھی افراد ہیں گھر میں کھانا پینے والے ان سب کا فطرہ نکلے. تو میں ان کو جواب یہ دیا، میں نے کہا بھائی اس کے اوپر چونکہ شریعت لاگو نہیں ہوتی تو اس کا فطرہ بھی نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، چاہے وہ آپ کے لیے گھر کے فرد کی مانند ہی کیوں نہ ہو. انسانوں کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے جن کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے، ان میں سے بھی وہ افراد کہ جو آپ کے تحت کفالت ہیں. لہذا وہ مہمان کہ جو اس شب کے اندر آپ کی کفالت کے تحت قرار پا جائے، یہ نہیں کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا صرف کچھ پوچھنے اس کا بھی فطرہ نکالو، کوئی چیز لینے آپ پتہ لگ. اب لوگوں کے اتنا خوف، اچھا بعض کو اتنا شوق ہے کہ وہ بلیوں کا بھی نکال رہے ہیں، اور بعض کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے کہ اس کا بھی نکالنا پڑ جائے گا. تو یہ ایک عجیب و غریب بیہیویئر. بابا خدا کی راہ میں اگر زیادہ چلا بھی گیا تو کیا مسئلہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لہذا وہ مہمان نہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، کچھ دیر کے لیے آیا تھا، کچھ پوچھنے آیا تھا، کچھ لینے آیا تھا، صرف چائے پی کر چلا گیا، یہ نہیں. وہ مہمان کہ جو آپ کی اس شب آپ کی زیر کفالت حساب ہو، تب اس کا فطرہ آپ پر بنے گا. اب جب آپ اس کو اتنا کھلا رہے ہیں، اتنی اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اگر 3 مد طعام اس کے لیے نکال دیں گے تو زیادہ وزن انشاءاللہ نہیں آئے گا. البتہ ان تمام چیزوں کے اپنے آثار و برکات ہیں. کوشش کیا کریں کہ واجب سے تھوڑا سا زیادہ ہی نکالیں، کیونکہ یہ آثار ہے، برکات ہیں ان تمام چیزوں کے. عائل، اب خدا پیغمبر کو کہہ رہا ہے. اب عائل کو فقیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی فقیر ہوتا نہیں ہے وہ، اٹس ناٹ نیسیسری. لیکن عرب میں معمولاً چونکہ اس دور میں بیویاں بھی زیادہ ہوتی تھیں، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، تو جس کے بچے بہت زیادہ ہو جائیں تو لازمات ہے اس کے لیے تھوڑی سی نسبتاً ظاہری طور پر تنگی ایجاد ہوتی. میں ظاہری طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، اولاد خدا دیتا ہے اور رازق بھی وہی ہے. لہٰذا جو لوگ یہ سوچ کر کہتے ہیں نا کہ ہم اولاد زیادہ کریں گے تو ان کو پالیں گے کہاں سے، تو وہ عین اس وقت میں شرک خفی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رازق میں ہوں. بھیا جس نے تجھے دیا ہے وہ آگے اولاد کو بھی دے گا. آپ اپنی حیثیت پہچان لو. اسی لیے خدا جو ہمیں مشکلوں میں ڈالتا ہے نا، بعض اوقات تنگیوں میں، وہ ڈالتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمیں ہماری اوقات یاد رہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا.
لہذا ظاہری طور پر اب جیسے وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا تھا پنجاب کی کسی مردم شماری کے درمیان، اس نے کہا جی یہ گھر میں آئی ہوں میں، ماشاءاللہ ان کی 4 بیویاں ہیں اور ہر بیوی سے 18 بچے، تو ان کے تو قوائف پڑھتے پڑھتے اس نے کہا میں پاگل ہو گئی. تب ایسے ماشاءاللہ کوئی اگر گھرانہ ہو، اس کو عائل کہا جاتا ہے. لازمات ہے، جہاں آبادی اتنی ہو جاتی ہے تو ریسورس کی اسکیرسٹی ظہور کرتی ہے، چاہے نہ ہو، نظر پھر بھی آتی ہے. اس کیفیت کو عائل کہہ کر اس کیفیت کی نسبت، اب اس کا لازمہ بظاہر انسان کے ہاتھ میں تنگ دستی کی کیفیت کو ظہور دیتا ہے. اب پروردگار پیغمبر کو فقیر نہیں کہہ رہا، عائل کہہ رہا ہے. جبکہ پیغمبر کے کتنے بچے ہیں مکہ میں؟ 1 بیوی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، 2 بیٹے پیدا ہو کر فوت ہو گئے، 1 بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اگر آپ وہ 3 بیٹیاں کہ جو حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں، اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے ہاں تاریخ میں بھی بعض لوگوں نے لگے ہوئے اس چیز کو ثابت کرنے پر، یہ نہیں سوچتے کہ چوٹ کہاں کی ہے، اثر کہاں کا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے متعلق جتنی بھی تاریخ میں باتیں ہیں وہ بنیادی طور پر وہ بغض ہے جو بنیادی طور پر جناب سیدہ کی نسبت ہے دلوں میں. اب جناب سیدہ کا بغض جیسے حضرت امیر کا بغض جناب ابو طالب پر خالی ہوتا ہے. پناہ جناب ابو طالب نے دی، خدا نے کہا فآوا، ہم نے تمہیں پناہ دی. جس کے عمل کو خدا اپنی جانب نسبت دے دے، آپ اس کو کفر کی نسبت دو، خود قرآن کی توہین ہے، یہ خدا کی توہین ہے. کیا خدا کسی کافر کے عمل کو اپنی طرف نسبت دے سکتا ہے؟ یہ تو وہ مرحلہ ہے ایمان اور خلوص ہے کہ کوئی ایمان اور خلوص کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچے کہ عمل بندہ انجام دے اور خدا کہ ہم نے کیا. اور قرآن میں پیغمبر کے بعد جو کچھ شخصیات ہیں ان میں سے ایک جناب ابو طالب، دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. مال جناب خدیجہ الکبریٰ دے رہی ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے فاغنا. اگر وہ 3 ربیبہ بیٹیاں بھی شامل کر لیں، کل 6 آدمی. عرب میں یہ 6 آدمیوں کے فیملی کو ان کے کفیل کو عائل نہیں کہا جاتا. پس اب اگر خدا عائل کہہ رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے اور انبیاء اور ائمہ نے امت کو بالکل اس طریقے سے رکھا ہے کہ گویا ان کے اپنے عیال ہوں، لہٰذا پیغمبر کو عائل. اور جب جس کے سامنے پوری امت کھڑی ہو اور وہ بھی ہاتھ پھیلا کر، جس کی امت ساری کی ساری اس کے در کی فقیر ہو، اس کے لیے لفظ عائل سمجھ میں آتا ہے. لیکن فاغنا کی قوت کیا ہے؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا دروازہ حتی نبوت سے پہلے بھی تمام فقیروں، تمام ضرورت مندوں کی ملجا اور ماذا، یہ وہ گھر ہے جہاں سے سب لے کر جا رہے ہیں. لیکن اغنا، اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت آئے، پیغمبر ہمیں تجارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مختلف سفروں پہ تجارت کے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی بکریاں چڑھا رہے ہیں. اچھا، یہ بکریاں چرانے کو کسی نے سمجھا کہ شاید بہت غریب سے آدمی تھے، لوگوں کی بکریاں لے کر جاتے ہوں گے فلاں. یہ سب تاریخ میں عجیب و غریب باتیں ہیں. جس کے دادا کے اونٹ تم آج تک صحیح سے نہیں گن سکے، وہ اتنا فقیر ہوگا. کیوں؟ یہ اہل بیت اطہار کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ فقیر کا لفظ استعمال کرنا یہ بنو امیہ کی سازشیں ہیں. بنو ہاشم اور قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قریش کو خاص طور پر ان کے جو دونوں سفر ہیں، گرمیوں کا بھی اور سردیوں کا بھی، ایلاف اس سے یہ مانوس رہیں، یعنی ان کے وہ سفر جو تجارت کی یہ گرمیوں اور سردیوں میں کرتے ہیں ان کو اس سے مانوس کرنے کے لیے کہ ان کے لیے کمفرٹیبلٹی ہو، ہم نے ان کے لیے آسائش پیدا کی ہے. یعنی قریش کو پروردگار خاص طور پر انٹرٹین کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ ولایت اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل کی نسل سے ولایت چلی ہے جو کہ حضرت ابو طالب تک آئی ہے، اور اسی ولایت کے سائے میں چونکہ دین ابراہیمی باقی تھا، لہٰذا اس زمین پر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں پڑی ہے. یعنی اس ولایت نے چونکہ اس شریعت کے کا تحفظ کیا، لہٰذا اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نبی نہیں بھیجا. اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ اگر کسی کے ولی ایسے ہوں کہ دنیا کی تمام تر مشکلات کے باوجود اصل شریعت کو باقی رکھے ہوں، تو نہ اس سے پہلے وہاں نبی کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کے بعد ہوتی ہے. اور یہ فخر ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. لہذا اب یہ بنو امیہ کی سازشیں ہیں. جناب ابو طالب کو کبھی غریب بنا دیتے ہیں، کبھی مولا کائنات کو فقیر کہنے لگتے ہیں، کبھی حضرت پیغمبر کو فقیر کہنے لگتے ہیں.
اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو دولت ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. اب یہ وبا ہمارے بھی کچھ لوگوں کو لگ جاتی ہے, ہمارے بھی کچھ عالموں کو ہضم نہیں ہونے لگتی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا وکیل کس کے ہیں, پرابلم کہاں ہے آپ کو؟ اگر مثلا تاریخ نے لکھ دیا کہ جی حضرت خدیجہ کے 80,000 اونٹ, تو اب آپ کو ہضم نہیں ہو رہے 80,000. بھائی یہ 80,000 اونٹ یہ جناب خدیجہ کی پارکنگ میں کھڑے ہونے والے اونٹ نہیں تھے. آپ یوں مت سوچو نا کہ پارکنگ میں کھڑے ہونے والے اونٹ تھے تو 80,000 اونٹ کہاں کھڑے ہوں گے. جاہلانہ فکریں, کبھی مثلا تحلیل کریں, آپ جا کر تاریخ دیکھیں. اب میں آپ کو تاریخ کے ریفرنس موضوع نہیں ہے نہ موقع ہے, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. تاریخ پیغمبر کے بعد بہت سارے مدینہ کے وہ افراد جن کے پاس کبھی کچھ نہیں تھا, اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ دنیا سے گئے پیغمبر کے بعد, تو کسی کے استبل میں 4,000 گھوڑے ہیں, کسی کے مال وراثت میں 80,000 اونٹ ہیں, کسی کے مال وراثت میں اتنے گھر ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے, کسی کے مال وراثت کے اندر سونا اتنا ہے کہ اس کو کلہاڑیوں سے تقسیم کیا گیا. یہ کہانیاں نہیں ہیں. آغا جان کبھی آپ باہر نکلے نا تو کراچی شہر میں ہی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے. ایک شہر میں ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی ہوگی؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ جا کر کبھی دیکھیں تو صحیح. آپ نے وہ دولتیں تصور نہیں کی ہوں گی جو پچھلی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اب یہ 80,000 اونٹ اگر اٹکتے ہیں تو کہاں آ کر اٹکتے ہیں؟ صرف جناب خدیجہ کے. بھائی ایسے نہیں ہیں یہ افراد, ان کی مکہ کے اطراف میں بہت سارے چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں پورے گاؤں تھے ان کے. اب میں یہ کہوں گا بعض کو حیرت ہوگی, آپ پنجاب میں جا کر دیکھ لیں, آپ کو بعض رئیس ایسے مل جائیں گے کہ جن کی ملکیت میں پورے گاؤں ہیں. جب پاکستان کے جیسے ملک کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو مکہ میں, اور وہ لوگ کہ جن کو خدا نے ریاست دی ہو, جن کو خدا برکت دے رہا ہو, اس کے لیے آیتیں نازل کرو, تو پھر آپ کو ہاضمے میں پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ مکہ کے حقیقی رئیس بنو ہاشم اور قریش, اور مکہ کے لٹیرے بنو امیہ. اب مجھے حیرت ہوتی ہے, ان لٹیروں کی دولت بیان ہو جائے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. بنو امیہ کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ لٹیرے تھے, میں لفظ استعمال کروں گا, یہ علاقے کے بدماش تھے. ان کا کام تھا اس کو لوٹ لیا, اس کو لوٹ لیا, اس پیسے کے پاس سے اٹھا لیا, اس کے پاس سے اٹھا لیا, اس کا پیسہ روک لیا, اس کا پیسہ روک لیا. جو تاریخ میں کریم مشہور ہیں وہ کون ہے؟ بنی ہاشم. ہاشم کا نام ہی یہ تھا کہ پورے مکہ کو قحط میں انہوں نے روٹیاں سالن میں ڈبو کے کھلائیں. اب جس کا دادا پورے شہر کو, آپ تصور کر سکتے ہو, آپ محلے کو کھانا نہیں کھلا سکتے, شہر کو کھانا کھلانے کا معنی جانتے ہیں آپ؟ یہ ان کے دادا ہیں, یہ پردادا ہیں. دادا کیوں؟ میں نے عرض کیا اونٹ نہیں ختم ہوتے تاریخ میں. 100 اونٹ بیٹے پہ اتار دیے, 100 اونٹ 150 اونٹ جو ہے وہ لے کے چلا گیا. ابراہہ جب حملہ کرنے آیا, تو یہ تاریخ میں کوشش کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کو کسی طرح سے ڈیگریڈ کیا جائے. اغنا اتنی دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی کہ جب سے جناب خدیجہ سے شادی ہونے کے بعد آپ نے اپنی دولت حضرت کو دی سے لے کر جب تک حضرت مکہ میں رہے ہیں, کم از کم آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی. اتنی دولت تھی جناب خدیجہ, یہ ساری لٹا دی. اور یہ ساری دینے کے بعد وہ جو کہ ملکۃ العرب, اب بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ایک صاحب نے کہا جی اتنی دولت تھی جتنے کسی بھی لینڈ کروزر رکھنے والے کے پاس ہوتی ہے. یہ لینڈ کروزر رکھنے والی کسی خاتون کو آپ نے سنا ہے کبھی کسی ملک کے بادشاہ کی کسی اور ملک کے مثلا بادشاہ یا شہنشاہ کی شادی کا جو ہے وہ پیغام آیا ہو؟ ہوتا ہے ایسا؟ اگر کسی خاتون کو کسی ملک کے بادشاہ کی شادی کا پیغام آ رہا ہو تو سوچیں کہ اس کا اپنا سٹینڈرڈ کیا ہوگا. یہ ملکۃ العرب اسی لیے کہلاتی تھیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یعنی کمال یہ ہے, ایک طرف دولت کے اعتبار سے ملکۃ العرب کہلاتی ہے, اور عین اسی دور میں عرب جاہلیت کے یہ بی بی صدیقہ, طاہرہ اور زکیہ کے الفاظ سے پہچانی جاتی. اب آپ اگر سمجھنا چاہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو, یہاں سے سمجھو. عرب جاہلیت میں ملکۃ العرب اور صدیقہ, طاہرہ اور زکیہ کہلاتی ہے. یہی خاتون اس قابل تھی کہ اسی دور میں صادق اور امین کہلانے والے کی بیوی بنے اور اس کی ہمکف قرار پائے. لہذا حضرت کے ساتھ 28 سال رہی ہیں, اور اس 28 سال میں پیغمبر نے کوئی اور ازدواج نہ کر کے یہ بتایا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اگر پیغمبر کے ساتھ ہوں تو پیغمبر کو کسی کی ضرورت نہیں.
اور بعد میں مدینہ میں پیغمبر کی کسی زوجہ نے، کیوں یہ روایات ہیں، یہ تاریخ ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ حضرت کو یاد کر کے باقاعدہ رویا کرتے تھے، آپ کی یاد میں آنسو، یہ عشق ہے پیغمبر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے. اور یہ عشق دیکھ کر ایک زوجہ نے آ کر کہا کیوں آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟ تو پیغمبر غضبناک ہوئے. یہ تاریخ کی خیانتیں ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ باقرہ بھی تھیں اور پیغمبر کی ہم سن بھی تھیں، ملکۃ العرب بھی تھیں، زکیہ طاہرہ صدیقہ بھی تھی. تو جب پیغمبر نے یہ سنا تو پیغمبر نے ان کو غضبناک حالت میں کہا خبردار ایسی بات مت کرنا. جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا وہ میرے پر ایمان لائی، جب میری کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا اس نے میری تصدیق کی، اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، میری کمر کو مضبوط کیا. پھر جملہ پیغمبر کا فرماتے ہیں کوئی میرے لیے ختیجہ جیسا نہیں ہو سکتا. یہ گواہی ہے پیغمبر کی کہ جناب ختیجہ جیسا کوئی بھی ہو نہیں سکتا. بس ایک چونکہ شب شہادت ہے ایک جملہ صرف عرض کروں گا، زیادہ زحمتوں میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، معذرت دوبارہ سے چاہوں گا کیونکہ آج کا وقت آپ کا تلف ہوا. ایک دفعہ دوبارہ عذر خواہی کروں گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ایسی عاشقہ، سب کچھ دے دیا، غلام کنیزیں سب ختم ہو گئے. ایک وقت وہ آیا ہے کہ حضرت غار حرا جیسی بلند مقام پر ہیں، پہاڑ پر ہیں، اور یہ سوچ کر کہ حضرت کو کھانے کو کچھ ملا ہوگا یا نہیں، کھانا تیار کر کے وہ جس کے کنیز اور غلاموں کی ایک تعداد ہوتی تھی پیدل کھانا. آپ کبھی آپ کو خدا زیارت نصیب کرے، حج اور عمرے پر آپ جائیں تو صرف نیچے سے کھڑے ہو کر بھی غار حرا دیکھیں تو سوچئے گا کہ وہ عشق پیغمبر کیا تھا جو ملکۃ العرب کو پیدل مکہ سے لے کر غار حرا تک پہنچا تھا. اور ایسی عاشقہ کہ پھر پوری زندگی کچھ طلب نہیں کیا، حتیٰ جب شاب ابو طالب کی تکلیفوں اور رنجشوں کی وجہ سے آپ کے اوپر موت کے آثار طاری ہوئے تو پیغمبر رنجیدہ ہیں، اور جب حضرت پر اس کی وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بی بی اگر کوئی فرمائش ہے تو مجھے بتائیے. عجیب عرفان کی منزلوں پر فرمایا یا رسول اللہ مجھے قبر کی وحشت سے خوف آتا ہے. ابھی یہ جملہ حضرت کی زبان اطہر سے جاری نہیں ہو، خدا نے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ سلام کہو پیغمبر کو اور خدیجہ کو میری جانب سے سلام پہنچاؤ. جناب جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں جا جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ پر خدا سلام بھجوا رہا ہے، میں فرشتوں کا سردار، میں آپ پر سلام بھجوا رہا ہوں. دوسری خواہش کوئی خواہش نہیں، صرف یہ خواہش یا رسول اللہ میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. ام المؤمنین پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا، جاتے جاتے صرف اتنا کہہ کر کہ یہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. یا جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کے جانے کے علاوہ پیغمبر جاتے جاتے بھی سیدہ کا خیال رکھنے کا کہہ گئے، دروازے پر سلام کرتے ہوئے چلے گئے، امت کو سمجھاتے ہوئے چلے گئے. آپ ایک خواہش لے کر دنیا سے گئیں لیکن امت نے پیغمبر کے بعد آپ کی سیدہ کو در و دیوار کے درمیان ایسا کچلا کہ بس 75 دن کے اندر آپ کی ریحانہ، آپ کی زہرا، آپ کی زہرا سبت علیہ کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئے. تیسری فرمائش پیغمبر سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہ دوسری برگزیدہ ترین خاتون تاریخ کی. جناب کل انشاءاللہ تذکرہ کروں گا جناب کا، جناب فاطمہ بنت الاسد ان کو بلا کر کہا بی بی میں نے پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا لیکن چاہتی ہوں کہ پیغمبر مجھے میری اپنی ابا میں دفن کرے. عزیزوں میں نہیں سمجھ پایا اس مطلب کو، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ عاشقہ پیغمبر سے جدا ہوتے ہوئے شاید پیغمبر کی ابا کو صرف اس لیے طلب کر رہی تھی کہ قبر میں بھی پیغمبر ساتھ نہیں، پیغمبر کی ابا کے ذریعے سے پیغمبر کی خوشبو تو کم از کم ساتھ رہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے عظمت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. بہرحال حضرت کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بہرحال تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کی حفاظت فرما.
بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، دوستوں نے درخواست کی تھی، یہاں بوجھانی ہال میں کتب میلہ لگا ہوا ہے، شاید آج اور کل 2 دن ہے، بعض افراد کتابوں کے لیے کہہ بھی رہے تھے، ایک اچھا اور بہترین موقع ہے، وہاں ضرور جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، اپنے بچوں کو بھی کتاب کا عادی بنائیں، اور کچھ کتب کا یقیناً انتخاب بھی کریں اور مطالعہ بھی کریں۔ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔